صحافی ہیں طیب بلوچ، ان کو بہت زیادہ مارا گیا۔ مارا کس کی جانب سے گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہ سارا تماشا دیکھتی رہیں۔ 2014 کا ثنا مرزا صاحبہ ہوں، ان کو پانی کی بوتل ماری تھی۔ حامد میر صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، ثنا مرزا خاتون اپنی ڈی ایس این جی کے اوپر کھڑی تھیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شی واز جسٹ ٹیلنگ کہ آپ آزادی کی تحریک ضرور چلائیں، مگر طریقے اپنے جو ہیں وہ چھوڑ دیں کہ جس میں عورتوں کو تذلیل کیا جائے، جس میں پاسداری قانون کی نہ کی جائے۔ یہی وہ بتا رہی ہیں، اور انہوں نے پانی کی بوٹلز ماری ہیں، حالانکہ وہ یہ بات اس وقت کر بھی نہیں رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو تو بم پڑنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، بغیر تو یہ بےغیرت ہے۔ ابھی عمران خان نے دوبارہ سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں پھر اس نے وہی زبان استعمال کیا جو اس نے اس سے پہلے استعمال کی۔ بےغیرت یعنی اس صحافی کو وہ بول رہا تھا نا بےغیرت، اور اس نے اس کا قصور کیا ہے؟ سوال اس نے کیا کیا؟ نعیم پنجوتا صاحب، علیمہ خان صاحبہ، بےغیرت وہ تھے آپ لوگوں کے جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر اپنی شلواریں لٹکاتے رہے۔ بےغیرت وہ ہیں جو دن دہاڑے، رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے ایک موجودہ شوہر کے ساتھ سامنے اس کی بیگم کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ صنم جاوید کو 2 کنال کا گھر مل گیا ہے، کروڑوں کی گاڑیاں مل گئی ہیں۔ مشال یوسفزئی کو سینیٹر بنانے والے بغیرت صنم جاوید۔ اب صنم جاوید کے بارے میں ایک حیران کن بات بتاتا ہوں۔ صنم جاوید اور اس کا ہسبینڈ گئے 2، اور جب واپس کمرے سے باہر آئے تو 3 تھے، تو کھل جا مطلب 3 ہو گئے نا، تو کھل جا 3 سم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ وکاس ولانا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ وکاس، تھینک یو سو مچ۔ گزشتہ روز انتہائی ناگوار واقعہ جو تھا وہ رونما ہوا۔ صحافی ہیں طیب بلوچ، ان کو بہت زیادہ مارا گیا۔ اچھا، مارا کس کی جانب سے گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو وٹنسز وہاں موجود تھے، دیگر جرنلسٹ تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہ سارا تماشا دیکھتی رہیں۔ اٹ واز آل پری پلانڈ، اٹ واز آل اسکرپٹڈ، اور اس میں جو بچانے والے تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ تھے۔ تو جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے، لیکن جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے وہ شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں اس کو یوں سٹارٹ کروں گا کہ 2014 کا ثنا مرزا صاحبہ ہوں، ان کو پانی کی بوتل ماری تھی۔ حامد میر صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، ثنا مرزا خاتون اپنی ڈی ایس این جی کے اوپر کھڑی تھیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شی واز جسٹ ٹیلنگ کہ آپ آزادی کی تحریک ضرور چلائیں، آپ نے آزاد کرانا ہے ضرور کروائیں، آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے ضرور بنائیں، مگر طریقے اپنے جو ہیں وہ چھوڑ دیں کہ جس میں عورتوں کو تذلیل کیا جائے، جس میں پاسداری قانون کی نہ کی جائے۔ یہی وہ بتا رہی تھیں، اور انہوں نے پانی کی بوٹلز ماری ہیں، حالانکہ وہ یہ بات اس وقت کر بھی نہیں رہی تھیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد علیمہ خان کو انڈا پڑا، اس سے پہلے احسن اقبال کو گولی لگی، تو انہی کا ایک جو کہ رنر اپ رہتا ہے ہمیشہ، ابرار الحق یوتھیا، وہ کہتا تھا کہ اچھا ہوا اس کو گولی لگی، میں کیوں مذمت کروں۔ ہاں جی، جو حرکتیں ہیں اس پہ گولی ہی پڑنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو تو بم پڑنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، بغیر تو یہ بےغیرت ہے۔ ابھی عمران خان نے دوبارہ سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں پھر اس نے وہی زبان استعمال کیا جو اس نے اس سے پہلے استعمال کی تھی۔ ابھی علیمہ خان کے پاس کھڑا ہوا نعیم پنجوتا اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا تھا، بےغیرت تم ہو، بےغیرت وہ ہیں جو کہ خواتین کے اوپر بوتلیں برساتے ہیں۔ بےغیرت یعنی اس صحافی کو وہ بول رہا تھا نا بےغیرت، اور اس نے اس کا قصور کیا ہے؟ سوال اس نے کیا کیا؟ نعیم پنجوتا صاحب، علیمہ خان صاحبہ، بےغیرت وہ تھے آپ لوگوں کے جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر اپنی شلواریں لٹکاتے رہے۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے دن دہاڑے پی ٹی وی پر حملہ کیا۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے کشمیر کے سودے کیے۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے 126 دن اسلام آباد، جو پاکستان ایشیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے، اس کی خوبصورتی کو ماند کر دیا، اور وہاں گند کھولی رکھا، گند بنائی رکھا۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے ہماری ایک پوری نسل کو خراب کر دیا۔ بےغیرت وہ ہیں جنہوں نے شہیدوں کے مجسمے جلائے۔ بےغیرت وہ ہیں جنہوں نے عورت، ماں، بہن، بیٹی کا تقدس پامال کیا۔ بےغیرت وہ تھے جنہوں نے حکم دیا کہ مریم نواز کے کمرے میں گھس جاؤ۔ بےغیرت وہ تھے اور وہ ہیں جن کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی کوئی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ بےغیرت وہ ہیں جو دن دہاڑے
رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے ایک موجودہ شوہر کے ساتھ سامنے اس کی بیگم کے ساتھ زنا کرتے ہیں. بغیرت وہ ہیں جو 2 شوہروں کے ساتھ احرام باندھ کر طواف کرتے ہیں, نعوذ باللہ. بغیرت وہ ہے, یہ صحافی نہیں ہے جو سوال پوچھ رہا ہے. بغیرت تم ہو, تمہاری آل ہے, تمہاری پوری پارٹی ہے. بغیرت وہ ہیں جس کے اندر عورتوں کا یہ جو تتلیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کو عہدے مل رہے ہیں. بغیرت تمہارا وہ سی ایم ہے جو تمہارے چیئرمین کی بھی نہیں مانتا اور پوری پارٹی اور پورے صوبے کو بدنام کر کے رکھ دیا اپنی پارٹی کو. اور دوسرا, وہاں پر لوگوں کی جان و مال عزت کا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں ثنا, بغیرت وہ ہیں, صنم جاوید کو 2 کنال کا گھر مل گیا ہے, کروڑوں کی گاڑیاں مل گئی ہیں. مشال یوسف زئی کو سینیٹر بنانے والے بغیرت صنم جاوید. اب صنم جاوید کے بارے میں ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. کھل جا سم سم, ٹھیک ہے. صنم جاوید اور اس کا ہسبینڈ گئے 2, اور جب واپس کمرے سے باہر آئے تو 3 تھے, تو کھل جا مطلب 3 ہو گئے نا, تو کھل جا 3 سم سم. صحیح. تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب اس طرح. اچھا, آپ نے یہاں پر مشال یوسف زئی کی بات کی, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس طریقے سے ان کو سینیٹرشپ ملی ہے اور وہ سارا کچھ ایک آن ریکارڈ جو ہیں وہ چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ہوتی ہے, سالوں بعد ہوتی ہے, 2 سال کے بعد ہوئی, اور اس کے بعد فٹافٹ سے دیکھیں کس طرح سے معاملہ ریپ اپ ہوا. دونوں جو ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی. اس وقت علیمہ خان پر بہت زیادہ الزام لگ رہا ہے جی کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں اور یہ خود پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. تھوڑا سا نا میں اس پر آنے جا رہی تھی, یہ مشال یوسف زئی والے معاملے پر, ایک کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پورا سوشل میڈیا سیل یہاں والے بھی اور باہر والے بھی. ٹاپک ہے روما, ذرا یہ تھوڑا سا نا یہ صحافی والا جو آپ نے کویسچن کیا نا اس کو, اچھا ابھی وہ رہتا ہے. اب وہ ایک صحافی ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھتا ہے, ان سارے بغیرتوں سے. ٹھیک ہے. سوال پوچھتا ہے, تمہاری اوقات یہ ہے کہ اب تمہارے لوگ تمہارے اوپر انڈے برسا رہے ہیں. تمہاری اوقات یہ تھی کہ تم لوگوں کو گولیاں مار رہے تھے, خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینک رہے تھے, نواز شریف کو جوتا مار رہے تھے, شہباز شریف کو دھکے دے رہے تھے, مریم نواز کو ذلیل کر رہے تھے, نیب کے اندر اس کی برہنہ بقول اس کے ویڈیوز بنا رہے تھے, اس کے کمرے میں رات کے اندھیرے میں جب چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے تم گھس رہے تھے. تم عزت دار, اور آج جو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے, تمہاری ایک بہن کو, تینوں بہنوں کو آزادی ہے کھلا کھلا, جب دل کرتا ہے ان کا احتجاج کر لیتی ہیں. تمہاری خاتون, تمہاری پارٹی کی خاتون, تمہارے پشاور کے انڈے تمہارے اوپر پڑتے ہیں, تمہارے صوبے کی حکومت کے, اور جو مارنے والے ہیں وہ تمہارے, اور آج تم بغیر دوسروں کو کہہ رہے ہو جو سوال کرتے ہیں. تو وہ طیب بلوچ جو ہے وہ اوکھا صحافی ہے. ہر دور میں نا کوئی ان کو لڑتا ہے. ایک وقت میں مبشر لقمان بھی سیدھے ہوئے تھے ان کو, آج بھی وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور بھی دیر سو مینی ادرس. لیکن اس طرح سے یہ بھی صحافی جو ہے نا, یہ ریسنٹلی ان کو لڑ گیا ہے. لڑائی اس سینس میں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب بھائی جو میں نے ایک بنا لی ہے پچ, میں نے اس کے اوپر ہی رہنا ہے, جو مرضی کر لو. تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا یار. ایک نہتے اور ایک شریف آدمی کو, ایک سوال پوچھنے والے کو, تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کو آج تک نا لوگ کہہ رہے ہیں فتنۃ الہندوستان. آج اس حرکت کے بعد تمام جرنلسٹ کمیونٹی کو, ان کو فتنۃ الخوارج, فتنۃ الدہشت گرد کہنا چاہیے, کیونکہ یہ سر عام دہشت گردی کرتے ہیں. اور ایک اور پیغام, جتنے بھی مین اسٹریم اینکرز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا کے ولاگرز ہیں, جتنے بھی پوڈ کاسٹر ہیں, وہاں پر کھڑے ہوئے چہرے, سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے چہرے, اور تمام تر پی ٹی آئی کے عہدیدار جو اس صحافی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں, یا لان تان کر رہے ہیں, یا بکواس کر رہے ہیں, ان کو جو اپنے شوز میں لیں گے تو میرے نزدیک وہ بھی بغیرتی کے حقدار ہوں گے. معذرت کے ساتھ ان کو ان کا بائیکاٹ کریں, ان کو ان کی اوقات یاد کروائیں. ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بغیرتی کے مستحق ہیں, اور انہوں نے اتنی زیادہ بغیرتی کی ہے کہ اب بھی اگر ہمارے نا مسئلہ جرنلسٹ کمیونٹی کا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نا حسد بڑا کرتے ہیں. اب طیب بلوچ نام ہے نا ان کا,
اب وہ آج سے پہلے ان کو شاید اس طرح لوگ نہیں جانتے ہوں گے, اب ان کو لوگ جاننے لگے ہیں, تو جو ان کے دوست بھی تھے شاید وہ اس لیے نا سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک دفعہ نا ماند پڑے. مجھے پتہ ہے اس چیز کا, یہ بڑا خنس ہے اور یہ سب سے بڑا کلنک کا ٹیکا ہے, کالک ہے یہ جرنلسٹ کے دلوں کے اندر. بالکل ایسے ہی. تو اگر یہ آج بھی متحد نہ ہوئے تو بھائی کل کو تم اکیلے یوں ہی پولیٹیکل پارٹیز کے گنڈوں کے ہاتھوں پٹا کرو گے, اور تمہارا جرم یہ ہوگا صحافت سوال پوچھنا. یا تو پھر سوال کرنا چھوڑ دو, سوال کرنا چھوڑ دو گے تو بے روزگار ہو جاؤ گے. کوئی چینل تمہیں روزی نہیں دے گا, رزق نہیں دے گا. رزق اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ وہ ہے, وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے اگر تم کانٹینٹ ہی نہیں کریٹ کرو گے, نہیں سوال کرو گے, عوام کے مسائل نہیں اٹھاؤ گے. ایک تو تم اپنے منصب کے ساتھ دغا کرو گے, دوسرا سوال نہیں اٹھاؤ گے, تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو یا پھر نوکریوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ سوال کرو گے تو مار پڑے گی. مار پڑے گی تو جس کو پڑھ رہی ہے اس کو پڑھے, وہ فیم نہ اس کو ملے, اس کا ساتھ نہیں دینا, وہ ڈاؤن ہو جائے. بالکل ایسے ہی. متی اللہ جان آج بڑا یوتھیا بنا پڑا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, وہی لوگ بعد میں ویوز کے چکر میں اور ڈالرز کے چکر میں اپنا دین ایمان بیچ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو 76 مارے گئے تھے ننگا کر کے, اس کو رات کے اندھیرے میں کہیں پھینک دیا تھا. جیو نیوز کے اوپر پٹی چلی تھی کہ بھائی میں بیٹھا, مجھے پتہ نہیں چلا کہاں پھینک کے چلے گئے. کس کے حکم پر ہوا تھا؟ عمران خان اور اس کے تمام حواریوں کے حکم پہ ہوا تھا. آج وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ظلم جو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کے ساتھ کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ اور ان کے گنڈوں کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ, اس کے اوپر متحد ہونا ہے. تو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. دوسرا, ایک تو آپ جس طرح بات کر رہی تھی مشال یوسفزئی کی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. کیا ابھی میں نہیں بات کر رہا, بیسیکلی تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرس, اس میں سے 2-4 لوگ جن کے میں نے کلپس دیکھے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں صنم جاوید کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہوں اور وہ مجھے بہت ہٹ کر رہی ہے. کہتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گنڈا پور اس کے ساتھ رنگریلیاں منا رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, لیکن یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ گنڈا پور جو عمران خان کی بات نہیں مان رہا, اس کے 5 آرڈرز اس نے بتایا کہ اس نے اسی 6 مہینے کے اندر ریجیکٹ کیے ہیں, اور وہ 5 مہینے سے رات تک رہا گنڈا پور کی کہ مجھے ملنے آ جائے, میرا سی ایم میرا لگایا گیا غلام ہے نا بیسیکلی اس کا, لیکن وہ نہیں آ رہا, نہیں جا رہا ملنے. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ٹویٹر پر یہ والی جو ان کی آپسی لڑائی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کی اندر کی لڑائی, وہ بہت زیادہ, اور وہ اتنی بیہودہ ہے, اتنی بلو دا بیلٹ اس میں باتیں ہیں کہ وہ کوئی اور ان کے اوپوننٹس نہیں کر رہے, یہ لوگ خود کر رہے ہیں کہ وہ الفاظ یہاں پر میں بیٹھ کر دہرا بھی نہیں سکتی, کم از کم مجھے تو وہ زیب نہیں دیتا. لیکن اس وقت آپ جا کر سالار وزیر اور صنم جاوید ان کی آپس کی جو کانورسیشن ہے وہ پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ, اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں گنڈا پور اور صنم جاوید کی بہت سی جو ویڈیوز ہیں نا وہ وائرل ہونے والی ہیں. اچھا یہ پہلے ہی کہنا شروع کر دیا گیا فلک اور صنم کی جانب سے, نہیں تو اے آئی جنریٹڈ تو فلانا. اے آئی جنریٹڈ کچھ نہیں ہوتا. آبویسلی جنہوں نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہوتا ہے نا, وہ پھر آپ کے ویک پوائنٹس بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. صنم جاوید اور گنڈا پور کی ویڈیوز, خفیہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت یہ پورے, آپ میں نہیں کہہ رہی, ٹویٹر پہ چل رہا ہے کہ ان کا یہ جو سارا کچھ جو ہے وہ آنے والا ہے آئندہ چند دنوں میں. اور اس وقت یہ آپس میں لڑ جو ہے وہ مر رہے ہیں. اس میں ہماری وہ جو سینئر اینکر پرسن بھی رہی ہوئی ہیں, جرنلسٹ ہیں ابھی, سمینہ پاشا, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کو آپس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اس وقت ان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے. اچھا دوسری طرف فلک جاوید بھی یہ بات کر رہی ہیں, لیکن یہ تو اس وقت چلے ہم انتظار کریں گے کہ وہ ویڈیوز اور ان میں کیا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا اب آ جاتے ہیں مشال یوسفزئی. آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اس وقت پورا سوشل میڈیا کنٹرول کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان کر رہی ہیں, وہ چاہے باہر سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا یہاں سے ہو. یہاں پر بھی جس طرح طیب بلوچ کو پھینٹی پڑوائی گئی ہے نا علیمہ خان کی طرف سے, وہ منع بھی کر سکتی تھی, روک بھی سکتی تھی, وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہی ہیں. اور پھر میں نے اس دن بڑا کنڈیم کیا تھا, ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. لیکن جب آپ ایک صحافی کو مار پڑتا دیکھیں گی نا, تو اس کا مطلب ہے وہ جو آپ کو انڈا پڑا تھا نا, آپ لوگ بھی یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس وقت ایک اور سوشل میڈیا کیمپین بڑی منظم قسم کی علیمہ خان کے انڈر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے مشال یوسفزئی کے خلاف. یہ سوال اور میں آپ ایک بات کرتا ہوں, آپ کریں بات کریں, کمپلیٹ کریں. اصل میں بڑا سوال یہ ہے, اور میرے پاس اس کا جواب ہے,
لیکن میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاید اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. کچھ لوگوں نے بتایا, سوال پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے کہ مشال یوسف زئی کو وہ کون سا کمرہ تھا, کمرے سے مطلب ہوتا ہے بیڈ روم, جی بالکل, وہ کون سا بیڈ روم تھا جس کے اندر مشال یوسف زئی کو سینیٹرشپ کی ٹکٹ دی گئی. اچھا, اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. اس کا جواب ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک اور زاویے سے ہو. مشال یوسف زئی کو ٹکٹ, اس کا سیدھا جواب ہے دیا عمران خان نہیں ہے, وہ جیسے بھی دیا ہے, بشرا بی بی کے کہنے پہ دیا ہے, جیسے بھی دیا ہے. اس وقت ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین مشال یوسف زئی کے خلاف جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, جس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان کر رہی ہے. یہی سوال پوچھ رہے ہیں. اور مشال یوسف زئی کا قصور کیا ہے؟ مشال یوسف زئی جو طیب بلوچ کا ایک قصور ہے کہ جی انہوں نے کہا جی امنسٹی کا آپ نے فائدہ اٹھایا, ساسے ڈکلیئر کے, اس طرح کی باتیں. مشال یوسف زئی نے کہا ہے بھائی آپ کے بیٹوں کی راتوں رات ہو جاتی ہے, ضمانتیں ہو جاتی ہیں, تو عمران خان اور بشرا بی بی کی بھی ضمانت کروائیں. آپ تو خود عمران خان پہ حملے کر رہی ہیں, تو آپ کا اتنی انفلوئنشل ہے, اتنا اثر و رسوخ ہے, جائیں ان کی بھی کروائیں. جیسے ہی یہ بات کی گئی ہے علیمہ خان کے جو وہ کتے, میں تو یہی کہوں گی ان سب نے وہ کتوں کی وہ جو نہیں ہوتی پٹے جو ہوتے ہیں وہ باندھے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی ان سے سوال کرتا ہے وہ پٹے جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. تو وہ سارے کے ساری وہ ٹرولز جو ہے نا ان کا رخ مشال یوسف زئی کی طرف ہو گیا. میں ان کی کوئی سپورٹر یا وہ نہیں ہوں, لیکن جو ریالٹی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت مشال یوسف زئی کو اچھا خاصا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے دونوں بیٹوں کی رہائی, کیونکہ یہ بات تو پہلے دن سے چل رہی ہے. علیمہ خان وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں, عمران خان کی جانشین وہ خود بننا چاہتی ہیں, اپنے بیٹوں کی گرفتاری ایک فکسڈ میچ کے ذریعے ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ چیز دیکھیں, مشال یوسف زئی کا تو ایک یہ معاملہ ہے, ایک اور یہ بات جی کہ مشال یوسف زئی کو ٹکٹ, یہ سارا بھائی کاٹ دینا ایڈٹ میں جو میں نے سوچا ہے. اچھا, مشال یوسف زئی جو ہے اس کو ٹکٹ کیسے ملا؟ بھائی اس کو ٹکٹ جو ہے وہ سیدھا عمران خان نے دیا. اب جس کی بھی سفارش پہ دیا ہے, جس کے بھی کہنے پہ دیا ہے, جیسے بھی دیا وہ عمران خان نہیں ہے. تو آپ عمران خان سے جا کے لڑ لیں اس بات پر. جب بیرسٹر سیف اڈیالہ گئے اور سینیٹرز کی وہ فہرست باہر لے کر آئے تھے نا, تو تب یہ بات چلی تھی کہ علیمہ خان نے کہا تھا اس میں مشال یوسف زئی کا نام ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. انہوں نے کہا یہ نام نکلوا دو, یہاں پہ خدیجہ شاہ کا نام اس کو شامل کرو, بعد میں ہم خود ہی خان سے بات کر لیں گے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ میں یہ کام جو ہے وہ میں نہیں کروں گا, خان میرے پہ اعتماد کرتا ہے, میں یہ لسٹ ایز اٹ از بتاؤں گا, یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ میرے پہ کل کو اعتماد نہ کرے. تو علیمہ خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ خدیجہ شاہ اناؤنسڈ ہو جائے, اندر جا کے خود ہی سیٹلمنٹ کر لیں گے. تو میں بتا رہا تھا نا. تو اس طریقے سے تو اب مشال یوسف زئی کو ڈیفینیٹلی بشرا بی بی کے کہنے پہ ہی وہ جو ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے, وہ جو بھی چلتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ اندر ہی اندر لڑ جو ہے نا یہ جماعت پاگل ہوتی جا رہی ہے. کسی ایکس وائی زی کی کسی اور بندے کی بات نہیں کر رہا تھا, میں بات کر رہا تھا یوتھیے کی, ایک معتبر یوتھیا. یوتھیا معتبر نہیں ہو سکتا, خدا کا نام ہے وقاص. نہیں معتبر وہ یوتھیوں میں معتبر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اندھوں میں کانا راچا. تو وہ معتبر یوتھیا کہتا ہے کہ چلے تھوڑا سا اور میں کلیئر کر دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا. اڈیالہ سے ٹکٹ ملی ہے, اور ٹکٹ ملنے کے لیے مشال یوسف زئی 4 بجے گئی ہیں اور اگلے دن 4 بجے واپس آئی ہیں جیل سے. اچھا ٹھیک ہے. تو 24 گھنٹوں میں وہ سینٹر مطلب بننے کے لیے تیار ہوئی ہیں. تو وہ رہی کہاں پہ ہیں؟ ملیالم میں تو مطلب اس کا تو ایک ریلیشن ہے نا, یہ 2 بندوں کو ایک تو خاتون کو جانتی ہے تو ایک مرد کو جانتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ منہ متھے بھی لگتی ہے. بقول یوتھی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا میں کسی کے اوپر, بقول معتبر یوتھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہی جن کی بات آپ کر رہی ہیں نا, میں اسے معتبر کہہ رہا ہوں اور آپ اسے علیمہ کا کتا کہہ رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ معتبر علیمہ کے آیا مجھے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ, عمران خان آج بھی کم جیل کے اندر فیصلہ ہوا ہے, اور فیصلہ ایسے مطلب فیصلہ کرنے کے لیے اس کو بلانے کی ضرورت تو نہیں تھی, انٹرویو لینے کی ضرورت تو نہیں تھی, میرا مطلب تو ہوا. تو اب اور یہ دیکھیں یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ خود ہی اعلان کر رہے ہیں. جو اس وقت ویلاگرز یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ان کے آپس میں گروپس ہیں, یہ خود ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ان کو نقصان باہر سے کوئی نہیں پہنچا رہا, یعنی آپس میں خود ہی لگے ہوئے ہیں.
سوال پھر یہ ہم جیسے لوگوں کا ان سے باتیں سن کے انہی کے گھر والوں سے باتیں سن کے ہم جو تجزیے پہ پہنچتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں اس بات پر کہ یار ابھی بھی باز نہیں آیا. خدا کی قسم, مطلب کیا لیول ہو سکتا ہے. میں ابھی ایک شخص کو سن رہا تھا, پھر میں نے بڑا غور کیا. میں نے کہا یار آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ایک بندے کو سن رہی ہے. کب؟ جب اوتھ لے رہا ہے. اوتھ کس چیز کا لے رہا ہے؟ وزارت عظمیٰ کا. ہے کون ہے؟ عمران خان. منہ پہ نعرہ کیا ہے؟ یا کا نعبد و یا کا نستعین, کلمہ. منہ پہ بات کیا؟ لا الہ الا اللہ. ریاست مدینہ. ریاست مدینہ اور پوری کائنات کا والی میرا اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خطبہ حجۃ الوداع, یہ چند لفظ ہیں, اس کو کہہ دیں کہ آج بھی کہہ دے, نہیں کہہ پائے گا. خاتم النبیین, یہ لفظ وہ نہیں کہہ پایا. اب اس جگہ کے اوپر نوٹ کریں ذرا, اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے, پوری دنیا سن رہی ہے, اور یہ وہ لفظ کیا ریہرسل کی ہوگی, پڑھا بھی ہوگا, رپیٹ بھی کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کتنی ریہرسل کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ سیرمنی ہوتی ہے پوری. تو 4-5 لائنوں کا ایک تھا, اور اس میں ایک لفظ جو ہے اسی لفظ کے اوپر جا کے ہی اڑا ہے, اور وہ نہیں پڑھا گیا. اس سے نہیں پڑھا گیا یا پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں ایک بات بتاؤں, اب لوگ میری بات سنیں نا, میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہو گیا دینی مسئلہ. یہ جو ٹکٹیں اس طرح بانٹ رہے ہیں نا, تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف نعرہ, ایک طرف عمل پہ یہ آ گیا کہ وہ بولا نہیں جا رہا, اور دوسری طرف اگر عمل پہ دیکھیں تو آج بھی جب انسان یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ بھی ایک قید تھی, تو انہوں نے ورد کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. ایک مصیبت تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ پیٹ کے ایک سمندر کا اندھیرا, ایک رات کا اندھیرا, پھر سمندر کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اتنے اندھیروں میں تہ تھی اندھیروں کی, وہاں سے رب کو پکارا تو رب نے بخش دیا, مصیبت سے آزادی دی. آج ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بڑا اعتماد ہے, یہ وہ, لیکن اس کے بعد اس کے گھر والے یہ بتاتے ہیں, گھر والوں سے مراد ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ, آپ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں نا لوگوں کو, جن کو ان کے ساتھ رابطے ہیں, ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ٹکٹیں آج بھی اس طرح تقسیم ہو رہی ہیں رنگ رلیاں منا کے. تو آپ جسٹ امیجن کر لیں کہ اگر اندر بیٹھا ہوا بندہ اس کو بھی خدا خوفی ابھی تک نہیں آئی, تو پھر آگے دیکھ لیجئے گا باہر آ کے کیا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں یہی ساری بات کا کرکس جو ہے نا وہ یہی ہے. بہرحال بہت شکریہ وقاص, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.